السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دعا کی قبولیت کے اوقات بتاؤں گا، اور یہ تمام اوقات میں نے تقریباً حدیث مبارکہ سے ہی نکالے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جتنے دعا کی قبولیت کے اوقات بتاؤں گا اتنے آپ کو کسی اور ویڈیو میں یوٹیوب پر ابھی تک نہیں ملیں گے۔ ممکن ہے میرے بات کوئی بنا دے، لیکن ابھی تک جتنا میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی جس میں یہ سب اوقات بیان کیے گئے ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو حدیث میں دعا کی قبولیت کا اوقات آیا ہے وہ ہے اقامت کا وقت، یعنی جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے، صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ اس وقت دعا رد نہیں کی جاتی، تو اس وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے، لیکن اس وقت ہم نے دل میں دعا مانگنی ہے، زبان سے نہیں مانگنی، اور مختصر سی دعا مانگنی ہے، مثال کے طور پر کہ یا اللہ میری مغفرت فرما دے، یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، بس اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں اس اقامت کے وقت مانگ لیں۔ آگے مزید اوقات بھی آتے ہیں، پھر اس کی مزید وضاحت بھی آ جائے گی۔ صحیح ابن حبان کی حدیث میں ہے کہ جب جہاد کے لیے صف بندی کی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس وقت دعا رد نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے مسلمان اللہ کی راہ میں اپنی سب سے قیمتی چیز لٹانے کو تیار ہوتے ہیں، ان کے اخلاص کی وجہ سے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اذان کا وقت جو ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جب اذان ہوگی ہم اسی وقت دعا نہیں مانگیں گے، اذان خاموشی سے سنیں گے، اس کا جواب دیں گے، اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ ہم دعا مانگیں گے اس وقت، اور اس وقت دعا قبول ہوگی حدیث کے مطابق۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے وہ جو دعا ہے نا عربی میں ہم پڑھتے ہیں، اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں جن کا آگے تذکرہ بھی میں نے کیا ہے کہ اس میں ہم دو دعائیں مانگتے ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہم کہتے ہیں یا اللہ حضور کو مقام محمود عطا فرما، جو حضور کے لیے بہت شان کی بات ہے، اور دوسرا ہم کہتے ہیں اور حضور کی شفاعت ہمیں عطا فرما۔ تو کتنی اہم باتیں ہم اس دعا میں مانگتے ہیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اردو میں بھی کوئی دعا مانگ سکتے ہیں یا عربی میں بھی مانگ سکتے ہیں، جو سمجھتے ہیں آپ کو اس وقت مانگنی چاہیے۔ تو یہ اذان کا وقت جو ہے اس وقت بھی آپ دعا کو لازمی مانگیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک زمزم پیتے وقت، حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ زمزم پیتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور علماء اس وقت دعائیں مانگتے تھے۔ غالباً امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعا مانگی تھی زمزم پیتے وقت کہ یا اللہ مجھے حدیث میں ابن حجر عسقلانی جیسا مضبوط اور بڑا عالم بنا دے۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حدیث میں بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ اچھا، پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اذان کے وقت اور اقامت کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی جو وقت ہوتا ہے اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس سارے وقت میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کے امکان زیادہ ہیں، اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اذان ہوئی تو آپ مسجد چلے جائیں، اور نماز سے پہلے تک اذان اور اقامت کے درمیان کا جتنا وقت ہے یہ سب آپ کے پاس ہوگا، اور آپ مسجد میں ہوں گے تو وہاں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوگا۔ اچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے کوئی وقت مل جائے تو ہم کون سی دعا مانگیں؟ تو حضور نے فرمایا دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو، یعنی سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی عافیت مانگ لیں۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سجدے کی حالت ایسی حالت ہے کہ جس وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو اس لیے سجدے کے وقت دعا مانگا کرو، یہ دعا قبول ہوگی، اس وقت بھی دعا کی قبولیت کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رات میں ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس مخصوص وقت کا تعین نہیں کیا گیا۔ حدیث میں اس طرح کا مضمون ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ یہ ندا کرتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو اس طرح کا مضمون حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں رات کے وقت بھی، یعنی رات میں ہم اٹھیں، دو نوافل پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو ہمیں رات کے وقت بھی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو بارش کا وقت ہوتا ہے نا، سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو جب بھی بارش ہو تو آپ دعا مانگ لیں، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس میں مانگیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب ہم بیت اللہ کے قریب جاتے ہیں اور اس پر پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو کچھ علماء اس وقت یہ دعا مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ یہاں مکہ میں جتنی بھی دعائیں مانگوں اور وہ میرے حق میں بہتر ہوں تو اور جائز ہوں تو انہیں قبول فرمانا۔ تو یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ جتنی دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی۔
اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ سحری کے وقت جو دعا مانگی جاتی ہے نا وہ قبول ہوتی ہے، تو اس لیے ہمیں سحری کے وقت بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، کچھ لمحات یا کچھ موقع یا کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت ہم جو بھی منہ سے نکالتے ہیں نا اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ جب فرشتے کسی کی دعا پر آمین کہیں گے تو دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے، اسی لیے میں نے ان اوقات کو بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں شمار کیا ہے۔ جب کسی کی روح پرواز کر رہی ہوتی ہے نا اور ہم اس وقت جو بھی جملہ بولتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے ہمیں اس وقت اچھا بولنا چاہیے، اور اس وقت ہم دعا بھی کر سکتے ہیں، اور اس وقت ہم اس کو بھی دعا دیں گے، یا بہتر یہ ہے کہ ساری امت کو دعا دیں گے کہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا جتنے بھی ایمان پر فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما۔ تو اس طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں جو جامع دعا ہو۔ اسی طریقے سے مریض کی عیادت کے وقت بھی ہم جو منہ سے کلمہ نکالتے ہیں اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں، تو اس وقت بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن آپ بہتر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ حدیث میں ہے جب آپ کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے وہی آپ کے لیے دعا مانگ دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جب مریض کی عیادت کر رہے ہوں تو کہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تو اس طرح کی دعا مانگ لے جامع۔ تو آپ کی دعا کی وجہ سے جس کو بھی فائدہ ہوگا تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، کیونکہ آپ نے اتنے لوگوں کا بھلا کیا ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، تو اس لیے جب قبولیت کا یقین ہوگا نا تب بھی آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو آپ جب بھی دعا مانگیں قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگیں تو اس کے قبول ہونے کا زیادہ چانس ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک حدیث میں ہے مضمون کہ جب تک بندہ دعا میں جلدی نہ کرے نا، کہہ رہا فوراً قبول ہو جائے، ابھی مانگو اور ابھی قبول ہو جائے، جب تک یہ نہ کرے نا تو تب تک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں ٹائم لگ سکتا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ اللہ ابھی قبول ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی امید رکھیں گے کہ اللہ نے نہ بھی ابھی کی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جب آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، آپ جب عرفات میں ہوتے ہیں تب بھی آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نا آپ جب بھی کسی مقدس جگہ پر ہوتے ہیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ جا کر دعا کرتے تھے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو حضرت مریم جہاں عبادت کرتی تھی وہ مقدس جگہ ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ وہ ایک مقدس جگہ ہے، اور باقی جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہاں ہم دعا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں دعا کی قبولیت کے امکان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی آپ کسی مقدس جگہ پر ہوں وہاں اللہ سے دعا کریں تو قبولیت کے امکان زیادہ ہوں گے۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کمنٹ میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔